بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کی کلاس میں وتر کی صلاۃ سے متعلق کچھ مسائل آپ کو سمجھائے جائیں گے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بالکل قریب ہے۔ اس ماہ میں لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات، ان کا بڑا حصہ وتر ہی کی صلاۃ سے متعلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، وتر کی تعریف کیا ہے؟ وتر کسے کہتے ہیں؟ لغتاً وتر کہتے ہیں طاق عدد کو۔ اسی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وہ وتر عدد کو، طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ، جس کسی کو استنجا لینا ہو یا استنجا کرنا ہو تو 3 ڈھیلوں سے یا 5 ڈھیلوں سے یا 60 ڈھیلوں سے استنجا کرے۔ وَلَا يَسْتَنْجِي بِالشَّفْعِ، جفت عدد میں استنجا نہ کرے۔ یہ تو ہو گیا لغتاً وتر کی تعریف۔ اصطلاحاً وتر کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحاً وتر اس صلاۃ کو کہتے ہیں جو عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کے طلوع ہونے تک پڑھی جاتی ہے۔ اس صلاۃ کو کہتے ہیں جو عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر، یا دوسرے الفاظ میں اذان فجر سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کو وتر اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ طاق عدد میں پڑھی جاتی ہے، 1 3 5 7 9 11۔ وتر کی جو صلاۃ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آیا یہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک وتر کی صلاۃ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ ابو یوسف محمد بن الحسن من الحنفیہ، امام ابو یوسف کا اور محمد بن الحسن کا بھی یہی ماننا ہے۔ احناف کے نزدیک وتر کی صلاۃ واجب ہے، احناف کے نزدیک وتر کی صلاۃ واجب ہے۔ صحیح بات یہ ہے وتر کی صلاۃ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ جمہور اہل علم نے اس مسئلے کو قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتوں سے اس مسئلے کو ثابت کیا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت، اللہ نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، صلوات کی حفاظت کرو، خصوصیت کے ساتھ جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے جمہور اہل علم نے اس مسئلے پر کیسے استدلال کیا کہ وتر کی صلاۃ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے؟ کیسے استدلال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اس آیت کریمہ سے جمہور اہل علم کا استدلال ہے کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیسے استدلال کیا ہوگا؟ کیا بولے؟
بہت اچھے، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ فرماتے ہیں انہ لو کانت صلاۃ الوتر واجبہ، اگر وطر کی نماز واجب مانی جائے تو لکانت الصلوات المفروضہ ستہ، تب فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 6 ہو جائے گی۔ والست لا تصح ان یکون لها استا، 6 کا درمیانی ممکن نہیں ہے۔ فعلم انها 5، معلوم ہوا کہ اللہ نے 5 ہی نمازیں اپنے بندوں پر فرض کر رکھی ہیں، تو وتر کی نماز یہ واجب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جمہور اہل علم نے بہت ساری احادیثوں سے بھی اپنے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ وتر کی صلاۃ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ پہلی روایت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا مل اسلام، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اسلام نام ہے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا۔ تو سائل نے پوچھا فہل علی غیرہا، اے اللہ کے رسول ان 5 صلوات کے علاوہ بھی کوئی صلاۃ ہے جس کا پڑھنا مجھ پر لازمی ہے، جس کا پڑھنا میرے لیے ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا الا ان تطوع، الا ہے کہ تم اپنی مرضی سے نفل نماز پڑھ لو۔ سائل نے کہا واللہ، اللہ کی قسم لا ازید علیہا ولا انقص منہا، نہ میں ان کی تعداد کو بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یقیناً وہ فلاح پائے گا، یقیناً اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ فرض نمازیں دن اور رات میں 5 ہیں، 6 نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، سائل کے جواب میں آپ نے کہا لا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان افلح ان صدقہ، اگر یہ سچا ہو تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وتر یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوِتْرُ وَاجِبًا، اگر وتر کی نماز واجب ہوتی لم یکن بترکہ مفلحا، تو وتر کی نماز کو چھوڑ کر کے وہ کامیاب نہ ہوتا۔ اگر وتر کی نماز واجب ہوتی تو وتر کی نماز کو ترک کر کے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اعرابی بدو نے کہا اللہ کی قسم نہ میں بڑھاؤں گا نہ میں گھٹاؤں گا۔ چلیں جمہور کی دوسری دلیل روایتوں سے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا ادعوہم الی شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یمن والوں کو بلانا کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ لوگ اطاعت کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، شہادتین کا اقرار کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، ان کو بتانا، ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ اللہ نے ہر دن اور رات ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ نمازوں کا اہتمام کرنے لگیں تو بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، مالداروں سے لیا جائے گا، فقراء میں لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات سے کچھ ہی دن قبل یمن کی طرف روانہ کیا تھا، اور اس کا منسوخ ہونا بھی جو ہے مستبعد ہے، اس کا منسوخ ہونا بھی مستبعد ہے۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل انہیں یمن کا گورنر بنا کر کے روانہ کیا تھا۔
تیسری حدیث عبداللہ بن محیرز، یہ بنو کنانہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کان بالشام رجل، شام میں سیریا میں ایک آدمی تھا، یقال لہ ابو محمد، اسے ابو محمد کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتا تھا الوتر واجب، وتر واجب ہے۔ فرحت الی عبادہ بن صامت، چنانچہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا، میں نے کہا ان ابا محمد یزعم ان الوتر واجب، ابو محمد کا گمان ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے۔ قال کذب، کیا کہا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جھوٹ بولتا ہے وہ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر رکھی ہیں، جو ان کا اہتمام کرے گا ان میں سے کسی کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے حق میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو ان کو ضائع کر دے، ان کی اہمیت کو گھٹائے اور قیامت کے دن حاضر ہو، اللہ کا ایسے آدمی کے بارے میں کوئی عہد، کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی روایت جس روایت سے جمہور اہل علم نے استدلال کیا ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبہ، لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کی طرح وتر کی نماز یہ کمپلسری نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ سَنَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے اس کی ادائیگی۔ اور پھر اسی طرح سے 5ویں روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح علی الراحلہ قبل ای وجہ توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، آپ کا رخ جس طرف بھی ہوتا تو آپ سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، اور سواری پر ہی آپ وتر کی نماز پڑھتے تھے، غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، فرض نماز آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے کیا استدلال ہے؟ اس سے کیا استدلال ہے کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے؟ اور کوئی واضح جواب؟ اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فرض نمازیں بغیر عذر کی سواری پر نہیں پڑھی جا سکتی، تو اگر وتر کی نماز واجب ہوتی تو آپ سواری پر وتر کی نماز نہ پڑھتے، کیونکہ اس حدیث میں ہے وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، آپ سواری پر وتر کی نماز پڑھتے تھے، غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، آپ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ تو وتر بھی فرض ہوتی، وتر بھی فرض ہوتی تو آپ وتر کی نماز سواری پر نہ پڑھتے۔ اور پھر اسی طرح سے 7ویں دلیل جمہور اہل علم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز 3 بھی پڑھتے تھے، 5، 7، بلکہ اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ فَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا، اگر وتر کی نماز فرض ہوتی لَكَانَ مُؤَقَّتًا مَعْرُوفًا عَدَدُهُ، تو پھر اس کی تعداد متعین ہوتی، مقرر ہوتی، اس کا وقت مقرر ہوتا، اس میں گھٹانے اور بڑھانے کی گنجائش نہیں ہوتی جس طرح فرض نمازوں کا معاملہ ہے، حالانکہ وتر کا معاملہ عدد میں اور وقت میں مختلف ہے۔ چلے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے وتر کی نماز کی فضیلت کیا ہے، وتر کی نماز کی فضیلت کیا ہے فضیلت اس روایت اس نماز کی، وتر نماز کی فضیلت کیا ہے؟ کوئی روایت وتر کی اہمیت کے سلسلے میں؟
ٹھیک ہے، وطر ایک عظیم ترین عبادت ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کیا کرتے تھے، جس کا آپ شدت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، سفر اور حضر میں آپ کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ، اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، فحافظوا علیہا، اس نماز کی حفاظت کرو، اور یہ نماز وطر ہے۔ کیا اس سے وطر کی نماز کا فرض ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے؟ ان اللہ زادکم صلاۃ، اللہ نے تمہارے لیے مزید ایک نماز کا اضافہ کیا ہے۔ یہ جو اضافہ ہے علی سبیل الوجوب نہیں ہے، یہ اضافہ علی سبیل الوجوب نہیں ہے بلکہ علی سبیل الامتنان ہے۔ سمجھے آپ اس عبارت کا مطلب؟ نہیں سمجھے؟ یہ جو اضافہ ہے یہ بطور احسان کے ہے، بطور واجب اور فرض کے نہیں ہے، بطور احسان کے ہے، بطور فرض اور واجب کے نہیں ہے۔ اس معنی کی اور ایک روایت بھی ہے، اس سے جو ہے وطر کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ، اللہ نے تمہارے لیے مزید ایک نماز عطا کی ہے، وہی خیر لکم من حمر النعم، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سی نماز ہے؟ ما ہی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کی نماز ہے، جس کا اہتمام یہ سرخ اونٹنی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور پھر اسی طرح سے صحیحین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو وصیت کی کہ جب تک وطر نہ پڑھیں نہ آرام کریں، نہ سوئیں۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء کو بھی، ابو ذر رضی اللہ عنہما کو بھی وطر پڑھنے کی وصیت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، آپ نے فرمایا اللہ وطر کو پسند کرتا ہے، وطر کی صلاۃ گویا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو نماز وطر کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس کا چھوڑنا بلا کسی عذر کے درست نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو ترک وطر پر اصرار کرتا ہے، جو وطر کو چھوڑنے پر اصرار کرتا ہے، فرمایا ھذا رجل سوء، یہ برا آدمی ہے، یترک سنۃ سنھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتا ہے جس کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ھذا ساقط العدالہ، یہ اس لائق ہے کہ اس کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ اذا ترک الوطر متعمدا، اگر وہ جانتے بوجھتے وطر کی نماز کو ترک کرتا ہے۔ تو شاید اگر ہم محدثین کے دور کو اگر ہم لوگ پا لیتے تو ہماری ساری روایتیں مردود قرار پاتی۔ بقیہ سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، من لم یوتر فلیس منا، جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، کیا وطر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی؟ وطر کی نماز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی؟ دیکھیے ایک روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے، محض یہ روایت اسی بنا پر پڑھی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس کا ضعف ہونا معلوم ہو۔ آپ نے فرمایا ثلاث ہن علی فرائض، تین چیزیں ایسی ہیں یا تین اعمال ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں، وہن لکم تطوع، لیکن یہ تمہارے لیے نفل ہیں، میرے لیے فرض ہیں، میرے حق میں فرض ہیں، تمہارے حق میں نفل ہیں۔ اور یہ
تین نمازیں کون سی ہیں یا تین چیزیں، تین اعمال کون سے ہیں؟ الوتر، وطر کی نماز، والنحر، قربانی دینا، ٹھیک ہے، قربانی کا عمل، وصلاۃ الضحیٰ، اور اشراق، چاش کی نماز۔ فرمایا کہ یہ تین تمہارے لیے نفل ہیں، میرے حق میں واجب ہیں۔ تو اس معنی کی اور بہت ساری روایتیں ہیں لیکن سب ضعیف ہیں، ان کا ضعف یعنی عدت طرق سے آنا ان کو تقویت نہیں پہنچاتا ہے، ضعف شدید کی بنا پر، ضعف شدید کی بنا پر۔ اب سوال یہ ہے وطر کی صلاۃ کا وقت کب ہے؟ وطر کی صلاۃ کا وقت کب ہے؟ کب یہ صلاۃ پڑھی جائے گی؟ کب پڑھی جائے گی؟ تو وطر کی صلاۃ کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ چونکہ ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے صرف اونٹنیوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، بہتر ہے تمہارے حق میں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ما ہیا، یہ نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وطر ہے، اور پھر آگے آپ نے وقت بتایا ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، کب سے کب تک پڑھی جائے گی؟ وہ عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں دو دو کر کے پڑھو، فاذا خشی الصبح، صبح کا ڈر ہو، صلی رکعۃ واحدہ، ایک رکعت پڑھ لو، یہ ایک رکعت سابقہ تمام نمازوں کو وطر بنا دے گی۔ علامہ ابن منذر فرماتے ہیں اجمعوا، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، علی ان ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر وقت لوطر، کہ عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر یہ جو درمیانی وقت ہے یہ وطر کا وقت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جمع تقدیم کے ساتھ پڑھتا ہے، مغرب کے ساتھ، فیبدأ وقت الوطر من بعد تمام صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء کے وقت ضروری نہیں ہے بلکہ عشاء کی نماز پڑھ لیا چاہے جمع تقدیم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس کا وقت شروع ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں عشاء کا وقت ہونا ضروری ہے، بعض نے کہا نہیں آپ عشاء اگرچہ جمع تقدیم سے پڑھ لیں لیکن وطر کی نماز عشاء کے وقت میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ گنجائش ہے، انشاءاللہ گنجائش ہے۔ فجر طلوع ہو گئی، نہیں پڑھ سکا تو کیا کرے گا؟ وہ مؤذن نے اذان دے دی، آپ نے وطر نہیں پڑھی تھی، عمدن ایسے نہیں کرنا ہے، عمدن ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وطر لہ، یقیناً جس نے صبح کو اس حال میں پا لیا کہ اس نے وطر نہ پڑھا ہو وہ وطر نہ پڑھے، اس کے حق میں وطر نہیں ہے اگر عمدن ایسے کرتا ہے۔ عمدن نہیں ہے لیکن سہون یا مشغولیت یا کسی وجہ سے وہ طلوع فجر سے قبل وطر نہیں پڑھ سکا، اذان ہو گئی فجر کی، کیا کرے گا اس آدمی؟ بعد میں قضا پڑے گا، فجر کی اقامت سے پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ انشاءاللہ گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اہل علم نے استدلال کی ہے اس روایت سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ، جو وطر سے سو جائے بھول جائے، فلیصلی اذا اصبح او ذکر، جب صبح ہو جب یاد آئے پڑھ لے، جب صبح ہو جب یاد آئے پڑھ لے۔ وقد جاء عن جماعت من الصحابہ، صحابہ اکرام کی یہ ایک بڑی جماعت سے یہ بات ثابت ہے، انه لا حرج في صلاة الوتر بعد اذان الفجر الى اقامت الصلاة، فجر کی اذان کے بعد سے لے کر کے اقامت تک پڑھنا چاہے تو وطر پڑھ سکتا ہے، عادتاً نہیں ہے، کبھی کبھار ہو گیا۔
پابندی کرنے والا عمدن ترک نہیں کیا، پابندی کرنے والے کی وطر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے سنن النسائی میں منقول ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح النسائی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو۔ اور پھر اسی طرح ابن عباس سے، جس کو امام مالک نے موطا میں ذکر کیا ہے، اور عبادہ بن صامت سے بھی، اس کو بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموطا میں ذکر کیا ہے، تو معلوم ہے گنجائش ہے۔ پہلے وطر پڑھ لے گا، پہلے وطر پڑھ لے گا، الا یہ کہ اگر وقت مختصر ہے، اب اس کے سامنے دو ہی آپشن ہیں، یا تو وطر پڑھ سکے گا یا تو سنت پڑھ سکے گا، تو سنت کو مقدم کریں، اس لیے کہ وطر بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ وقت فجر کی 2 رکعتوں کا ہی ہے۔ کسی کی وطر کی نماز چھوٹ گئی، وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکا، فجر کی نماز سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکا۔ اولا یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اذان کے بعد نہ پڑھیں وطر کی نماز، اولا یہ ہے، گرچہ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، اقامت کے بعد اذان کے بعد وطر پڑھنا، اذان کے بعد وطر پڑھنا اقامت سے قبل، بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ خیر چلیں، ایک شخص نے وطر کی صلاۃ کو فجر کی نماز سے پہلے تک بھی نہ پڑھ سکا، تو کیا کرے گا؟ وہ طلوع فجر کے بعد پڑھے گا، طلوع فجر کے بعد پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ اگر 1 پڑھتا تھا تو 2 پڑھے گا، 3 پڑھتا تھا تو 4 پڑھے گا، 4 پڑھتا تھا تو 5 پڑھتا تھا تو 6 پڑھے گا، 7 پڑھتا تھا تو 8 پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ طلوع فجر کے بعد جب قضا دے گا تو پھر وہ طاق میں نہیں ہے بلکہ جفت عدد میں قضا دے گا۔ اس کی دلیل کیوں جفت میں دے گا؟ وہ کیوں جفت میں قضا دے گا؟ یہ دلیل ہے یا علماء کا فتویٰ ہے؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غلبه نوم او وجع عن قیام اللیل، نیند کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ قیام اللیل ادا نہ کر سکتے، جو آپ کا رات کا وظیفہ ہے، نیند یا بیماری کی وجہ سے کبھی ترک ہو جاتا، صلی من النہار 12 رکعتا، آپ دن میں کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ 12 پڑھتے تھے۔ رات کا جو آپ کا وظیفہ ہے، جس کی آپ پابندی کرتے تھے، بیماری کی وجہ سے، نیند کی غلبے کی وجہ سے کبھی چھوٹ جاتا تو آپ دن میں یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد کتنے پڑھتے تھے؟ 12 پڑھتے تھے۔ تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد رات کی جو وطر کی صلاۃ ہے وہ طاق عدد میں نہیں ہے بلکہ جفت عدد میں اس کی قضا دی جائے گی، ٹھیک ہے، مسئلہ ختم۔ تو یہاں تک وطر کے مسائل بس ہیں، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تاکہ وقت کا جو وطر کے جو وقت کے مسئلے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں۔ افضل وقت کون سا ہے وطر کی صلاۃ کا؟ رات کا آخری پہر ہے اس انسان کے لیے جس کو اپنے آپ پر کانفیڈنٹ بھروسہ ہو کہ وہ آخری پہر میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ کے وطر پڑھ سکے گا۔ آپ نے فرمایا من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رات کے تمام حصوں میں وطر کی نماز پڑھی ہے، اول حصے میں بھی، آخری حصے میں بھی، درمیانی حصے میں بھی، لیکن آپ کی وطر کہاں ختم ہوتی تھی؟ وقت سحر تک۔ پھر آپ نے فرمایا من خاف منکم الا یستیقظ آخر اللیل، جس انسان کو ڈر ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار نہ ہو سکے گا،
فلیوتر من اولی، اول حصے میں وطر پڑھ کے سو جائے۔ لیکن اولا یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ٹھیک ہے، تو وطر کے مسائل آج کے لیے بس اتنے ہیں، ورنہ بہت سارے مسائل ہیں وطر سے متعلق، انشاءاللہ آنے والے دروس میں ان کو کور کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔